پیش خدمت ہے کہانی شہزادی اور جادوئی خرگوش۔ ایک جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے سردار کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا اصل نام لائبہ تھا، لیکن سب لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے شہزادی کہہ کر بلاتے۔ اس نے ایک مور پال رکھا تھا اور وہ روزانہ اسے گھمانے جنگل میں لے جاتی۔ وہاں جانوروں کو دیکھتی اور پرندوں کی میٹھی میٹھی آوازیں سن کر اپنا دل بہلاتی اور سوچتی کہ کاش وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکے اور ان سے باتیں کر سکے۔ ایک دن شہزادی جنگل سے اپنے گھر جا رہی تھی، تبھی اس نے راستے میں ایک ننھا سا خرگوش کا بچہ پڑا دیکھا جو زخمی تھا۔ شہزادی فوراً اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ شہزادی نے اس کی مرہم پٹی کی، اسے دودھ ڈالا اور کچھ دن اس کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی۔ کچھ دنوں بعد ننھا خرگوش ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک دن شہزادی اسے دودھ ڈالنے آئی تو وہ خرگوش دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی کہ اتنی جلدی کیسے بڑا ہو گیا۔ شہزادی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ خرگوش بول پڑا۔ خرگوش نے کہا، لائبہ شہزادی، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، یہ خرگوش اتنی جلدی کیسے بڑا ہو گیا؟ تو جان لو کہ میں کوئی عام خرگوش نہیں ہوں، میں ایک جادوئی پری ہوں۔ میں تمہیں روز جنگل میں جانوروں اور پرندوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور تمہاری یہ بھی خواہش تھی کہ تم جانوروں اور پرندوں کی باتیں سمجھ سکو، ان سے باتیں کر سکو۔ یہ سن کر شہزادی بولی، تمہیں کیسے پتا میرے دل کی بات کا؟ اگر تم جادوئی پری ہو تو تم پری کے روپ میں آ سکتی تھی، ایک جانور کا روپ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پری نے جواب دیا، میں نے خرگوش کا روپ اس لیے دھارا تاکہ تمہیں آزما سکوں۔ میں زخمی خرگوش کے بچے کی صورت میں تمہارے راستے میں آئی تاکہ تمہارا امتحان لے سکوں کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ تم اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہو۔ اب میری باری ہے، میں اس خرگوش کے روپ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تمہاری یہی خواہش تھی کہ تم جانوروں اور پرندوں سے باتیں کر سکو، اب تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب جب بھی تم مجھے چھوؤ گی تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، پر کبھی لالچ مت کرنا، کیونکہ اس خرگوش میں جتنا جادو ہے اس کے تیز دانتوں میں اتنا ہی زیادہ زہر بھی ہے، اور اگر میں نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے جادو کا استعمال اچھے کاموں میں کرو گی۔ شہزادی یہ سن کر خوش ہو گئی اور بولی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ پھر جب بھی شہزادی جادوئی سفید خرگوش کو چھو کر کچھ بھی مانگتی تو وہ فوراً ہی اسے مل جاتا۔ شہزادی روزانہ خرگوش کے ساتھ جنگل میں جاتی اور پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ کر ان سے باتیں کرتی اور ان سے پیار کرتی۔ سارے جانور اور پرندے شہزادی لائبہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ اس جنگل کے پاس ہی وہاں کے راجا کا محل تھا۔ اس راجا کی یہی خواہش تھی کہ وہ سب سے زیادہ مالدار اور طاقتور ہو اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہو۔ وہ بہت لالچی تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران اپنے والد سے بالکل الگ تھا۔ وہ ایک مہربان اور اچھا انسان تھا اور اپنے والد کے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن عمران کو شکار کا شوق ہوا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، میں نے سنا ہے پاس والا جنگل بہت خوبصورت ہے، تو آج ہم اس جنگل میں جائیں گے۔ پھر عمران اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جنگل میں گیا جہاں روز شہزادی آتی تھی۔ عمران تھوڑا آگے آیا اور ایک عجیب منظر دیکھا۔ حیران ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی بہت سارے جانور اور پرندوں کے درمیان بیٹھی ہے، ان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ شہزادی لائبہ تھی۔ عمران نے شہزادی کو دیکھ کر سوچا، یہ لڑکی کس سے باتیں کر رہی ہے اور سارے جانور پرندے اس کے پاس کیوں بیٹھے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ عمران سے رہا نہ گیا اور وہ آگے آیا۔ عمران کو دیکھ کر سارے جانور بھاگ گئے اور پرندے اڑ گئے کیونکہ عمران شکاری کے بھیس میں تھا۔ شہزادی بولی، اے شکاری، تیری ہمت کیسے ہوئی اس جنگل میں آنے کی؟ عمران نے جواب دیا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں شکار کرنے نہیں آیا، میں تو یہ جنگل گھومنے آیا ہوں۔ آپ مجھے شکاری اس لیے سمجھ بیٹھی کیونکہ میرا لباس شکاری کا ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ عمران ایک اچھا انسان لگ رہا ہے تو اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے سوچا کوئی شکاری ہے۔
عمران نے کہا کوئی بات نہیں، پر اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ شہزادی بولی جی ہاں، کیوں نہیں؟ عمران نے کہا یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے منظر دیکھا جس نے مجھے حیران کر دیا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ شہزادی نے عمران کو خرگوش کا سارا راز بتایا اور کہا میں نے یہ راز آج تک کسی کو نہیں بتایا، آپ مجھے اچھے انسان لگے اس لیے بتا دیا، پر آپ کون ہیں؟ عمران نے جواب دیا میں شہزادہ عمران ہوں، محل سے آیا ہوں، میرے والد بادشاہ شاہ فرخ ہیں، لیکن وہ بہت لالچی انسان ہیں، انہیں اس بات کی ذرا سی بھی خبر ہو گئی نا تو وہ اس جادوئی خرگوش کو تم سے چھین لیں گے۔ تو شہزادی بولی میں یہ بھی بتا دوں کہ اس خرگوش کا جادو اچھے کام کرنے والوں کے لیے ہے، اگر کسی نے اپنی لالچ کے حصول کے لیے اس خرگوش کا جادو استعمال کیا تو یہ خرگوش اپنے زہریلے دانتوں سے اسے مار دے گا۔ اس سفید خرگوش میں جتنا جادو ہے اس سے زیادہ زہر ہے۔ اب عمران روزانہ اس جنگل میں آتا اور شہزادی اور عمران اچھے دوست بن گئے تھے، لیکن جب عمران روز اس جنگل میں جاتا تو لالچی بادشاہ کو کچھ شک ہوا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو عمران کا پیچھا کرنے کے لیے لگا دیا۔ جب عمران اس جنگل میں آیا سارا راز کا پتہ سپاہی کو لگ گیا۔ اس سپاہی نے فوراً جا کر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا جادوئی سفید خرگوش کا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بہت خوش ہوا اور بولنے لگا آج تو میرا صدیوں پرانا خواب پورا ہوگا، آج کے بعد میں پوری دنیا پر حکومت کروں گا۔ یہ سنتے ہوئے شہزادہ عمران وہاں آ گیا تو عمران نے کہا بابا جان آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا کیونکہ آپ ایک لالچی انسان ہیں۔ ایک بیٹے ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی اس خرگوش کے جادو کا غلط کاموں میں استعمال کرے گا خرگوش اسے مار ڈالے گا۔ وہ خرگوش جادوئی ضرور ہے لیکن اس کے دانت بہت زہریلے ہیں۔ لیکن اب بادشاہ اپنے لالچ سے باز نہیں آنے والا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عمران کو جیل میں ڈال دو اور میرے ساتھ چلو لڑکی کے پاس۔ بادشاہ اس جنگل میں آ گیا جہاں شہزادی بیٹھی تھی تو بادشاہ نے کہا اے لڑکی چپ چاپ یہ جادوئی سفید خرگوش میرے حوالے کر دو، تمہیں جو چاہیے مل جائے گا، پر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اسے چھین لوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ شہزادی کو شک ہوا کہ عمران نے بتایا ہے۔ شہزادی بولی میں نے غلطی کی اپنا راز بتا کر، اور رہی بات جادوئی خرگوش کی تو تم لالچی انسان صرف جادوئی خرگوش نہیں بلکہ اپنی موت کو لینے آئے ہو۔ تو بادشاہ نے حکم دیا اس لڑکی کو بھی ساتھ لے چلو۔ حکم ملتے ہی سپاہی خرگوش اور شہزادی لائبہ کو لے کر محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا لڑکی کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ جیل میں جا کر شہزادی لائبہ کو پتہ چلا کہ عمران بھی جیل میں بند ہے اور اس کی کوئی قصور کوئی غلطی نہیں۔ شہزادی سوچنے لگی کہ میں کتنی غلط تھی، اس میں عمران کی تو کوئی غلطی ہی نہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا جادوئی خرگوش کو میرے پاس لایا جائے۔ جیسے ہی راجا نے لالچ میں آ کر خرگوش کو ہاتھ لگایا اور یہ مانگا کہ مجھے ساری دنیا کی دولت اور بادشاہت مل جائے اور سب کو میرا غلام بنا دو، بس یہ مانگنے کی دیر تھی، خرگوش نے اپنے تیز زہریلے دانتوں سے بادشاہ کو کاٹ ڈالا اور بادشاہ مر گیا۔ تو عمران کو جیل سے رہائی مل گئی۔ وہ کہنے لگا لالچ کی سزا موت ہوتی ہے۔ شہزادی کو جیل سے باہر نکالا گیا۔ عمران نے شہزادی سے کہا تم مجھے بہت پسند ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس طرح عمران اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور پھر وہ اپنے والد سے ملنے اپنے گاؤں گئی اور وہ سفید خرگوش ہمیشہ ان دونوں کے ساتھ رہا۔